اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاستغاثۃ یلحق بالنداء ثلاثۃ ابواب الاستغاثۃ الندبۃ والترخیم۔ باب ندا کے بعد باب استغاثہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ باب ندا کے ساتھ 3 ابواب ملحق ہوتے ہیں، ایک استغاثہ، ایک ندبہ اور ایک ترخیم۔ آج بحث ہے استغاثہ کے متعلق، ندبہ اور ترخیم کی بات بھی آ جائے گی۔ استغاثہ کی تعریف کے لیے کہتے ہیں الاستغاثۃ ہی نداء شخص لإعانۃ غیرہ۔ استغاثہ ندا دینا ہے کسی شخص کا کسی دوسرے کی مدد کے لیے، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ نحو جیسے یا لزید لعمر، اے زید عمر کی مدد کر۔ فائدۃ ان المعین یسمی المستغاث، معین مدد کرنے والا اس کو مستغاث کہا جاتا ہے، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے۔ یعنی یا لزید لعمر، زید لزید جو ہے یہ مستغاث ہے، معین ہے، کیونکہ اسی کو مدد کے لیے کہا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ والمعان یسمی المستغاث لہ، اور معان جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو مستغاث لہو کہتے ہیں، یعنی لعمر۔ زید معین یا مستغاث ہے جس کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، عمر کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، عمر معان یا مستغاث لہو ہے۔ ولا یستعمل للاستغاثۃ من احرف النداء الا یاء، کہتے ہیں استغاثہ کے لیے حروف ندا میں سے صرف حرف یا کو استعمال کیا جاتا ہے، یا لزید، دوسرے حروف ندا کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ولا یجوز حذفها، حرف ندا کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا حذف المستغاث، اور مستغاث یعنی معین کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَغَاثُ لَهُ فَحَذْفُهُ جَائِزٌ، مستغاث لہو کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یا لزیدن، لعمرن کو آپ لعمرن کو حذف کر سکتے ہیں، یہ لیکن حرف ندا کو یا معین یا مستغاث کو حذف نہیں کر سکتے۔ للمستغاث ثلاثۃ اوجہ، مستغاث کے لیے 3 وجہ ہیں۔ پہلی ان یجر لفظا بلام مفتوحۃ، کہ لفظا لام مفتوحہ کے ذریعے مجرور ہوگا، جیسے یا لزیدن للمظلوم، لزیدن زیدن مجرور ہے اس لام کے ذریعے، لام خود مفتوح ہے، لا زیدن، لے زیدن نہیں ہے، لا زیدن ہے، اس کو لام استغاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لے زیدن اگر ہو لام مجرور ہو تو وہ حرف جار ہوگا، وہ استغاثہ نہیں ہوگا، یہ لام استغاثہ مفتوح ہوتی ہے۔ یا لزید للمظلوم، ان یختم بالف، دوسرا الف پر، دوسری صورت ہے کہ مستغاث الف پر ختم ہو، یعنی اس کے آخر میں الف ہو، نہ وہ جیسے یا قومان، یا قوما، یا قوما للمظلوم، یا قوما للمظلوم، ہاں، یا محمدہ، یا علیہ مثلا، یا قوما للمظلوم۔ ان یبقى علی حالہ جار مجری المنادی، تیسرا اس کا استعمال کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مستغاث اپنے حال پر باقی رہتا ہے، منادا کے جاری مجرا، یعنی منادا کی طرح یہ جاری ہوتا ہے، جس طرح یا قومو للغریق، قوم کیا ہے؟ مبنی علر
رفع ہے، ٹھیک ہے، یا قوم للغری کے، تو اس کا اعراب جو ہے منادہ والا ہوتا ہے، منادہ کی طرح یہ استعمال ہوتی ہے۔ فوائد اذا عطف علی المستغاث، اگر مستغاث کے اوپر عطف کیا جائے، ولم تتکرر یا کا تکرار نہیں ہوگا، یعنی یا دوبارہ نہیں آئے گا، تکسر اللام، وہ جو معطوف ہے اس کی لام مکسور ہوگی، ٹھیک ہے، معطوف علیہ کی لام تو مفتوح ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لام استغاثہ مفتوح ہوتی ہے، لیکن جو معطوف ہے اس کی لام مکسور ہوگی۔ تکسر اللام الداخلۃ علی المعطوف، لام مکسور ہوگی جو داخل ہوتی ہے معطوف پر، نہ ہو جیسے یا للکہول وللشبان للضعیف، یا للکہول، للکہول یہ کیا ہے، مستغاث ہے، اس کی لام مفتوح ہے، اس پر عطف کیا گیا للشبان کا، الشبان کا، معطوف کی جو لام ہے وہ مکسور ہے، للشبان، اس کا عطف اسی للکہول کے اوپر ہے، یا للکہول وللشبان الضعیف، للضعیف، للضعیف مستغاث لہو ہے۔ وَإِذَا كَرَّرْتَ یا وَإِذَا كُرِّرَتْ، جب یا کا تکرار کیا جائے، یعنی اگر یا کو آپ دوبارہ لے آئیں معطوف پر، جس طرح معطوف علیہ پر یا ہے، اسی طرح آپ معطوف پر بھی یا لانا چاہتے ہیں، فالفتح واجبن، تو اس وقت لام پر فتح پڑھنا واجب ہے۔ کیسے کہیں گے اب یا للکہول و یا للشبان، یا کے بغیر ہو تو لام مکسور ہوگی معطوف کی، اگر لا کا تکرار کریں گے تو معطوف کی لام بھی مفتوح ہوگی۔ ان المستغاث المجرور لفظا بلام مفتوحۃ، مستغاث جو مجرور ہے لفظا لام مفتوحہ کے ذریعے، وہ مستغاث جو لفظا مجرور ہے لام مفتوحہ کے ذریعے، یبقى منصوب المحل کل منادہ، تو وہ محلاً منصوب رہے گا منادہ کی طرح، ٹھیک ہے، منادہ بھی یہی تھا نا، منادہ لفظاً مضموم ہوتا ہے، محلاً منصوب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک فعل مقدر ہوتا ہے، فعل ندا، اونادی ینادی جو بھی ہے۔ اسی طرح جو مستغاث ہے، مستغاث لفظاً مجرور ہوتا ہے لام کے ذریعے، یا للکہول، لیکن محلاً منصوب ہوتا ہے، وَلِذَالِكَ اذا نعت جاز فی نعتہ الجر طبعا لللفظ والنصب طبعا للمحل، اور یہی وجہ ہے کہ جب مستغاث کی نعت لگائی جائے، اس کی صفت لگائی جائے، وصف لگائی جائے، یعنی اس کا تابع لگایا جائے، تو نعت کے اوپر جر پڑھنا بھی جائز ہے اس کے لفظوں کی اتباع کرتے ہوئے، اور نصب پڑھنا بھی جائز ہے اس کے محل کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ محلاً منصوب ہے۔ مثال دے رہے ہیں، یا لزید الشجاع، ہاں، محل کی اتباع کرتے ہوئے الشجاع منصوب پڑھیں گے، یا لزید الشجاع، لفظوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کے اوپر آپ جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا یجر المستغاث بغیر اللام ولا یرخم، کہتے ہیں کہ مستغاث لام کے علاوہ مجرور نہیں ہوتا، اور نہ اس کی ترخیم ہوتی ہے، آگے آئے گا ترخیم کی بحث علیحدہ آئے گی کیا ہوتی ہے۔ حکم المستغاث لہو ان یجر بلام مقصورۃ، مستغاث لہو کا حکم کیا ہے؟ یہ تو مستغاث کی بات ہے، ختم ہوگی۔ مستغاث کی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ مستغاث جو ہے وہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، لام مفتوح کے ذریعے مجرور ہوتا ہے، اس کے آخر میں الف آتا ہے، یا منادہ کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، منادہ والے احکام اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، یعنی مضموم ہوتا ہے۔
مبنی لزم ہوتا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک حالت آ سکتی ہے مستغاث پر۔ ختم۔ اب بات ہے مستغاث لہو کی۔ کہتے ہیں مستغاث لہو کا حکم یہ ہے کہ وہ لام مکسورہ کے ذریعے مجرور ہوگا، جیسے یا لذویل مروعت للبعوثہ، یا پیچھے مثال گزری ہے للشبان ہے، ہاں للضعیف ہے، یا للکہول و یا للشبان للضعیف، للضعیف مستغاث لہو ہے۔ مستغاث لہو مجرور ہوتا ہے لام مکسورہ کے ذریعے، ما لم یکن مضمرا، جب تک ضمیر نہ ہو، فتفتح الا مع یا المتکلم، اگر ضمیر ہو یعنی مستغاث لہو اگر ضمیر ہوگی تو وہ مفتوح ہوگا، لیکن یا متکلم کے ساتھ مفتوح، اگر مستغاث لہو یا متکلم ہوگی تو پھر وہ مفتوح نہیں ہوگا۔ مثال یا لزید لک، یا لزید لک، یہاں پر لک جو ہے یہ اس میں لام جو ہے، لام وہ استغاثہ کے لیے آئی ہے، اور کاف ضمیر ہے، یہ کا جو ہے کا یہ مستغاث لہو ہے، تو یہاں پر جو ہے لام مفتوح ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی اس کی نا 3 کیٹیگری بنے، دوبارہ اس کو میں تھوڑا سا جم بندی کے طور پہ اسی بات کو عرض کرتا ہوں کہ مستغاث لہو کی 3 صورتیں ہیں، یوں میں عرض کروں۔ ایک مستغاث لہو اس میں ظاہر ہوگا، دوسرا مستغاث لہو ضمیر ہوگا یا متکلم کے علاوہ، اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ مستغاث لہو ضمیر ہوگا یا متکلم ہوگی۔ ان 3 صورتوں میں اس کا حکم مختلف ہے۔ اگر پہلی صورت ہوگی یعنی مستغاث لہو اس میں ظاہر ہوگا تو وہ مجرور ہوگا لام مکسورہ کے ذریعے، جیسے کہہ رہے ہیں للبؤسائے، للضعیف، للمنکوب، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مستغاث لہو ضمیر ہوگا لیکن یا متکلم کے علاوہ، وہاں پر لام مفتوح کے ذریعے مجرور ہوگا، یا لزید لکا، یہ جو لکا کا مخاطب کے اوپر لام ہے، یہ لام استغاثہ کے لیے یہ مفتوح ہے۔ اگر مستغاث لہو یا متکلم کی ضمیر ہوگی تو پھر لام مجرور اس کے ساتھ آئے گی، لی، ٹھیک ہے، اور یہ لام کے اوپر جار اس یا کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ یا کا ماقبل مکسور ہوتا ہے، اس لیے کہیں گے والا امرن لی، والا امرن لی، لئی نہیں کہیں گے، لی کہیں گے۔ وَيَجُوزُ جَرُ الْمُسْتَغَاثِ لَهُ بِمِنْ اِذَا كَانَتِ الْاِسْتِغَاثَةُ عَلَيْهِ لَا لَهُ، کہتے ہیں کہ مستغاث لہو کے اوپر جر پڑنا جائز ہے من کے ذریعے، یعنی من جارہ داخل کریں گے مجرور ہو جائے گا۔ کب؟ اذا كانت الاستغاثۃ علیہ، جب استغاثہ اس پر ہوگا، لا لہو اس کے حق میں نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں استغاثہ ہو، اس کے حق میں نہ ہو تو اس وقت من آئے گی، ٹھیک ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، یا للابطال من العتاة المفسدین۔ استغاثے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ استغاثے کے لیے جب پکارا جاتا ہے تو کسی کی خاطر پکارا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں یا لزید لعمر، اے زید عمر کی مدد کر۔ ایک مرتبہ کسی سے بچنے کے لیے استغاثہ، مثلا کہا جائے یا لزید من عمر، اے زید عمر سے بچ، فرق ہے نا۔ ایک مرتبہ مستغاث لہو کے حق میں استغاثہ ہے، ایک مرتبہ مستغاث لہو سے بچنے کے لیے اور اس کے برخلاف استغاثہ ہے۔ اگر برخلاف استغاثہ ہو تو من کے ذریعے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا للابطال من العتاة المفسدین، ہاں مفسدین سے بچو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْمُسْتَغَاثِ وَالْمُسْتَغَاثِ لَهُ مَخْفُوظٌ بِلَامٍ جَارَّةٍ مَفْتُوحَةٍ فِي الْمُسْتَغَاثِ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ حرف النداء موقع الضمیر۔ کہتے ہیں کہ مستغاث
اور مستغاث لہو میں سے ہر ایک لام جارہ کے ذریعے مجرور ہوگا۔ لام جارہ مفتوحہ ہوگی، اس کے اوپر فتح آئے گا، دے تو جر رہی ہے نا ظاہراً، لیکن خود لام کے اوپر فتح آئے گا۔ فی المستغاث، مستغاث کے اوپر جو لام آئے گی، جس طرح پہلے مثال گزری ہے یا لل کہولے، لوقوعہا بعد حرف ندا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرف ندا کے بعد واقع ہو رہی ہے، موقع الضمیر اور ضمیر کے مقام پر رہی ہے۔ الذی تفتح لام الجر معہو، وہ ضمیر کہ جس کے ساتھ لام جارہ مفتوح ہوتی ہے، جیسے ضمیر کے ساتھ اگر لام جارہ آ جائے مفتوح ہوتی ہے، اسی طرح اگر مستغاث کے اوپر لام جارہ داخل ہو جائے تو یہ مفتوح ہوگی، ہاں، کیونکہ ضمیر کے کئی مقام آ رہی ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں لہو، لہما، لہم، لام جارہ ان سب ضمیروں کے اوپر، لیکن ہے لام جارہ لیکن ہے مفتوح، تو اس کے اوپر بھی لام جارہ ہوگی لیکن مفتوح ہوگی، خود اس کے اوپر فتح آئے گا۔ مثلا لکا لہو، فمکسورۃ فی المستغاث لہو، اور یہ مکسور ہوگی لام مستغاث لہو، مستغاث لہو میں، علی اصل اصالتاً، اپنی اصل پر باقی رہے گی، کیونکہ لام جارہ کی اصل مجرور ہونا ہے، اصل یہ ہے کہ لام جارہ مجرور ہوگی، لیکن یہ خلاف اصل یہاں پر جو ہے وہ مفتوح آتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔